الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ وطن سے دور کسی خوشحال ملک میں قیام پذیر ہیں، زندگی بڑے عیش سے گزار رہے ہیں، خوشنما کوٹھی، حسین کار، عزت، شہرت، دولت اور راحت و سکون کا ہر سامان مہیا ہے۔ آپ اپنے دوستوں، عقیدت مندوں، ساتھیوں اور بہی خواہوں کے ساتھ اپنی کوٹھی میں جشن منا رہے ہیں۔ ہر طرف چہل پہل ہے، انواع و اقسام کے کھانے تیار ہو رہے ہیں، احباب آ رہے ہیں، آپ مسکراتے چہرے سے ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان سے بغل گیر ہو رہے ہیں، خوشی کے قہقہے بلند ہو رہے ہیں اور ہر طرف مسرت کی لہریں ہیں۔ لوگ بھی آپ کو رشک سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی خوش بختی کے چرچے کر رہے ہیں اور آپ بھی اپنی سعادت پر نازاں ہیں اور بجا طور پر نازاں ہیں۔ مگر یکایک آپ کچھ سوچتے ہیں اور آپ کی حسین آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو بے اختیار ٹپک پڑتے ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کی وفا شعار بیوی، آپ کے شفیق ماں باپ آپ سے دور وطن میں ہیں، نامعلوم وہ کس حال میں ہیں۔ جس قدر آپ سوچتے جاتے ہیں، آپ کے غم میں برابر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے عیش و سکون میں ایک زبردست خلا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ قدرتی طور پر آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے ماں باپ میرے ساتھ ہوتے، کاش میری وفا شعار بیوی میرے پاس ہوتی، کاش میرے پیارے بچے میری آنکھوں کے سامنے ہوتے اور میں ان سب کے ساتھ مل کر جشن مناتا، کاش میری خوشیوں میں یہ سب شریک ہوتے، یہ سب میرے ساتھ ہوتے تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا، میرے ماں باپ کس قدر خوش ہوتے، میری بیوی کی مسرت کا کیا حال ہوتا، میرے بچے کس قدر مسرور ہوتے اور خود میں کس قدر خرم اور شاد ہوتا۔ ذرا آنکھیں بند کر لیجئے اور تصور کی قوتوں کو یکجا کر کے تصور کی آنکھوں سے دیکھیے۔ جنت کا بے مثال باغ، یاقوت و زمرد کا مثالی محل، حوروں کے نقرئی قہقہے ہیں، غلمان کی چہل پہل ہے، چاروں طرف سے سلام و تحیات کی دل نواز صدائیں ہیں، عزت ہے، اقتدار ہے، عیش و عشرت ہے، سکون و اطمینان ہے، بھرپور جوانی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی صحت ہے، نیک اور صالح بندوں کا پڑوس ہے، نہ شور، نہ ہنگامہ، نہ بیہودہ گفتگو ہے، نہ کسی گناہ کا چرچا ہے۔ ہر طرف سلامتی اور تحیات کی صدائیں، ہر طرف خوشی کی چاندنی بکھری ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نواز رکھا ہے اور پھر جنت کی اس پر رونق زندگی میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کو اپنے رب کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی خوش بختی کا کیا ٹھکانہ کہ آپ کا رب آپ سے کہتا ہے، میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہوں، اب کبھی میں تجھ سے ناراض ہوں گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی۔ کیا آپ گوارا کریں گے کہ اس جنت میں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کے بچے آپ کے پاس نہ ہوں، آپ کے ماں باپ آپ کے ہمراہ نہ ہوں؟ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کے بیوی، بچے اور آپ کے ماں باپ ان نعمتوں سے محروم ہوں اور آپ تنہا ان نعمتوں سے فیض یاب ہوں؟ کیا ان کے بغیر آپ کو اپنا عیش و آرام ادھورا نہ معلوم ہوگا؟ کیا یہ سوچ کر آپ کا دل نہیں بیٹھنے لگتا کہ آپ کی اولاد، آپ کے والدین اور آپ کی پیاری بیوی جنت کی ان نعمتوں سے محروم رہیں؟
بجا طور پر آپ کی یہی تمنا ہے کہ جنت کی ان سدا بہار نعمتوں میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، آپ کی رفیقہ حیات آپ کے ساتھ عیش کرے، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ سکون آرام کی زندگی گزاریں اور سب مل کر جنت کی بے نظیر نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کی آرزو ایک فطری آرزو ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ آپ کی یہ آرزو پوری ہو اور آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ فردوس بری میں اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ کی کتاب گواہ ہے کہ آپ کی محبوب بیوی، آپ کے پیارے بچے، آپ کے شفیق ماں باپ کل جنت کی نعمتوں میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ ان کی مائیت اور رفاقت میں جنت کی ابدی قیام گاہ میں عیش و اطمینان کی زندگی گزاریں گے۔ مگر ایک شرط ہے، اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو پورا موقع دیا ہے، بلکہ آپ سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی خاطر اس شرط کو پورا کرنے کی سنجیدہ اور مسلسل کوشش کریں، نہایت دل سوزی اور حکمت کے ساتھ جد و جہد کریں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ کے اہل و عیال اور ماں باپ اللہ کے فرما بردار اور صالح ہوں۔ آپ اپنی آرزو میں سچے ہیں، آپ کی آرزو فطری آرزو ہے۔ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی آرزو پوری ہوگی، مگر آپ کے وہی عزیز جنت میں عیش جاوداں حاصل کر سکیں گے جن کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری ہوگی۔ قرآن کا ارشاد ہے سورہ رعد میں، اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ عاقبت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ میں ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہوں وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے صلے میں۔ یہاں پروردگار نے اہل جنت کی کچھ بنیادی خوبیاں بیان کی ہیں جن کے صلے میں اللہ ان کو جنت سے نوازے گا، اور پھر فرمایا گیا کہ عیش جاوداں کا یہ گھر ان کے لیے بھی ہے اور ان کے خاندان والوں کے لیے بھی، مگر خاندان کے وہی افراد اہل جنت کے ساتھ ہوں گے جو نیک اور صالح ہوں۔ خاندان کے نیک و صالح افراد ہی کل آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ قرآن کی یہ وضاحت آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی لطیف پیرائے میں اللہ نے آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلائی ہے اور نہایت فطری اور نفسیاتی انداز میں آپ کو متوجہ کیا ہے کہ اگر آپ واقعی اپنی تمنا میں سچے ہیں تو سنجیدگی سے غور کیجئے کہ آپ اپنے اہل خاندان کو نیک و صالح بنانے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کے طرز عمل اور آپ کی سعی و فکر ہی بتائے گی کہ آپ کس حد تک اپنی تمنا اور آرزو میں سچے اور سنجیدہ ہیں۔ قرآن کا منشا یہ ہے کہ اگر آپ کی دلی خواہش واقعی یہ ہے کہ کل جنت کی ابدی نعمتوں میں آپ کی پیاری اور محبوب بیوی، آپ کے شفیق ماں باپ آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ ان کو جنت کی راہ پر چلانے کے لیے اپنی ساری کوششیں لگا دیں۔ اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ ان کی زندگی بنانے اور سنوارنے کی بھی آپ فکر کریں اور اس فکر سے کسی وقت غافل نہ ہوں۔ کل اگر آپ اپنے قریبی عزیزوں کو اپنے ساتھ اللہ کی رحمتوں میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آج اس خواہش کی تکمیل اور اس آرزو کو پورا ہونے کے لیے آپ کو موقع پورا حاصل ہے۔ اگر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ اپنی خواہش اور آرزو میں سچے ہیں، ورنہ یہ محض ایک خیال ہے اور آپ نے سنجیدگی سے اس معاملے پر غور نہیں کیا۔ اہل خاندان کی دینی تعلیم و تربیت اور اصلاح سے غفلت دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تمنا آپ کے دل کی گہرائی میں نہیں ہے، یا جنت کو بھی ابھی اپنی منزل بنانے میں آپ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اگر فی الواقع جنت ہی آپ کی منزل ہے اور آپ کو اپنے اہل و عیال اور ماں باپ سے واقعی دلی محبت ہے تو آپ ان کو دین کی سیدھی سچی راہ پر چلانے کی فکر سے کسی لمحے بھی غفلت نہ برتیں، ان کی اصلاح و تربیت کی کوششیں مسلسل کرتے رہیں اور نہایت دل سوزی اور لگن کے ساتھ کرتے رہیں۔
اس جدوجہد میں کوتاہی کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آپ خود ہی اپنی تمنا پوری کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور اب دانستہ یا نادانستہ خود ہی چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی آرزو پوری ہو۔ اسلام ایک فطری دین ہے۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کی اس فطری تمنا کو آپ کا دینی فریضہ قرار دیا ہے۔ آپ اس فرض کو انجام دیں گے تو اپنی ہی تمنا پوری کریں گے، لیکن اللہ کی نوازش کا حال دیکھیے کہ وہ آپ کو اس ذمہ داری کی انجام دہی پر مزید اجر و انعام سے نوازے گا، اور اپنے اہل و عیال اور اہل خاندان کی تربیت و اصلاح کی کوششوں کا آپ کو صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ آپ کی ذمہ داری قرآن نے ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ سورہ تحریم میں ارشاد ہے آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ یہ ہے کہ اس کی تربیت و اصلاح کرے، رواہ الترمذی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا موقع ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسری یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ اس کے بعد فائدہ اٹھائیں، تیسری یہ کہ وہ نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، رواہ المسلم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس فریضے کو تندہی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔